السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فیصل، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم کاٹن کاشت کریں تو اس سے ہمیں ایسٹیمیٹڈ یعنی کہ کتنا بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسٹیمیٹڈ بینیفٹ کتنا حاصل ہو سکتا ہے کاٹن سے۔ تو جو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے وہ میں نے 1 ایکڑ پر کیا ہے، یعنی کہ میں نے 1 ایکڑ پہ سارا خرچہ وغیرہ یعنی کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو سیل کیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر یعنی کہ جو ساری لاگت آئی ہے اس کو جمع کیا ہے، اس کو جمع کر کے پھر جو ہے نا میں نے جب کاٹن سیل کیا ہے اس وقت موجودہ یعنی کہ جو اس کی پرائس تھی اس کے مطابق یعنی کہ میں نے جو بینیفٹ بنایا وہ آج میں آپ کو کمپلیٹ اور تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ جو کاٹن میں نے 1 ایکڑ میں کاشت کی تھی اس پہ ٹوٹل پہلے لاگت کتنی آئی۔ تو یہ میرے پاس میرا ڈاٹا ہے جس کو میں نے یعنی کہ ایکسل کی فارم میں لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کے یعنی کہ میں شیئر کروں گا۔ تو یہ ہے، تو اس میں یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل یعنی کہ جتنا کاٹن پہ خرچہ آیا ہے، یعنی کہ جب لینڈ پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹریکٹر کرتا ہے نا لینڈ پریپریشن، کوئی بندہ یعنی کہ ہاتھ سے تو نہیں کرتا نا۔ تو ٹریکٹر یعنی کہ فی آور کا یعنی کہ میرے علاقے کے مطابق یعنی کہ جتنا لیتا ہے وہ کتنا ہے، یعنی کہ وہ ہے یعنی کہ 10 روپے فی گھنٹے، یعنی کہ تو ظاہر سی بات ہے 1 ایکڑ میں کتنی کنال ہو گئیں، 8 کنال ہو گئیں۔ تو 8 کنال کے اوپر یعنی کہ ٹریکٹر کا جو خرچہ آیا ہے، ٹھیک ہے، 400 روپے، سوری بلکہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 10 روپے فی گھنٹہ، 400 روپے فی گھنٹہ، 400 روپے فی گھنٹہ ہے یعنی کہ۔ تو یہ ٹوٹل لاگت آئی ہے اس کی 4024 روپے، یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہ 4024 روپے، یعنی کہ جب لینڈ پریپریشن میں کرا رہا تھا تو اس وقت یعنی کہ ٹریکٹر کا جو خرچہ آیا ہے وہ 4024 روپے تھا۔ اور یعنی کہ زمین کا جو ٹوٹل رقبہ تھا وہ کتنا تھا، وہ آپ کے پاس تھا 1 ایکڑ۔ تو یہ میں پہلے آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے یعنی کہ سیڈ پرچیز کیا تو اس وقت اس کی قیمت تھی، یعنی کہ یہ کلو گرام کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میں نے 9 کلو یعنی کہ ایکڑ میں ڈالا، تو جو ریٹ تھا اس وقت یعنی کہ 240 روپے اپنا فی کلو تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب 240 کو ملٹیپلائی آپ خود بھی کر لیں گے، تو جب 240 کو 9 سے ملٹیپل اپلائی کریں گے تو وہ یہ بنتا ہے تقریباً 2158، یعنی کہ 2158 روپے۔ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پھر یعنی کہ میرا فرٹیلائزر کا خرچہ ہوا، اس میں یوریا میں نے یعنی کہ اس میں صرف کی نائٹروفاس، اس کے علاوہ ڈی پی اے سوری کہتا ہوں ڈی اے پی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ میں نے 3 فرٹیلائزر یعنی کہ اپنے 1 ایکڑ پہ مشتمل یعنی کہ جو کاٹن تھی اس پہ میں نے اپلائی کی۔ تو یہ ان ٹوٹل کی یعنی کہ یہ میں ایک بیگ ڈالا تھا، ٹھیک ہے، پر ایکڑ میں، یعنی کہ اسی ایکڑ میں یعنی کہ ایک بیگ میں نے کس چیز کا ڈالا، یوریا کا، دوسرا ڈالا نائٹروفاس کا، تیسرا ڈالا ڈی اے پی کا۔ تو ان اگر تینوں کی یعنی کہ لاگت ڈالیں تو اس وقت جو موجودہ کرنٹ پرائس تھی، ٹھیک ہے، جب میں یعنی کہ میں کاشت کر رہا تھا 1 ایکڑ پہ یعنی کہ اپنا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا یہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو یوریا کی پرائس تھی وہ تھی تقریباً اپنا 5014، ٹھیک ہے، کیونکہ کوانٹٹی یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، 2 بوری خرچ کی تھی اپنا یوریا کی، اور 1.25 بوری تقریباً ہے اپنا کس کی، نائٹروفاس کی، اور ڈی اے پی کی 1.25 بوری کہہ لیں، 1 بوری سے تھوڑا سا کم، 1.25 بوری کہہ لیں۔ تو ان یعنی کہ ٹوٹل فرٹیلائزر کی جو لاگت آئی ہے وہ آئی ہے تقریباً 8953 روپے۔ اس کے بعد جب میں نے یعنی کہ نظام آواشی پہ آ جائیں تو اریگیشن کی اپنی یعنی کہ کراپ کو ظاہر سی بات ہے کوئی فصل ایسے تو نہیں پک جاتی، اس کو یعنی کہ پراپرلی یعنی اس کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جب فرٹیلائزر میں نے اپلائی کر لی اس کے بعد اسٹیپ آتا ہے اریگیشن کا، پھر میں نے یعنی کہ اسے اریگیٹ کیا۔ تو جو اریگیشن یعنی کہ پانی پہ یعنی کہ میرا ڈیزل وغیرہ کا خرچہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے ہاں علاقے میں نا پیٹر انجن وغیرہ چلتے ہیں، تو میری جو یعنی کہ پانی کی لاگت تھی ٹوٹل فصل پہ، ٹھیک ہے، تو وہ آئی اپنا کیا کہتے ہیں 10,697 روپے، یہ میں ٹوٹل فصل کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پیسٹیسائڈ ظاہر سی بات ہے انسیکٹ پیسٹ کو کنٹرول کرنے اور ویڈز وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی کہ پیسٹیسائڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پیسٹیسائڈ کے استعمال کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر سوری پیسٹیسائڈ کا استعمال کہہ رہا ہوں، ویڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور انسیکٹ پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اوبویسلی اپنا پیسٹیسائڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں نے پیسٹیسائڈ بھی اپلائی کی،
پیسٹیسائڈ کا جو خرچہ آیا تھا اس وقت میرا وہ آیا تھا 7,392 کا. یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں, یہ ہے 7,392 کا. تو اس کے بعد جو اس کے بعد کاٹن پکنگ, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے جب کراپ تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پکنگ کی باری آتی ہے, تو اس وقت لیبر کے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ میں نے ٹوٹل یعنی کہ اس کی کوسٹ لکھی ہے, لیبر کوسٹ کی, لینڈ پریپریشن میں لیبر پوٹھا یعنی کہ جب بنوا رہا تھا, بیڈ بنوا رہا تھا. اس کے علاوہ لیبر فرٹیلائزر, ظاہر سی بات ہے فرٹیلائزر کو یعنی کہ تھرو کرنے والا زمین کے اندر یعنی کہ ڈالنے والا بھی بندہ تھا, وہ بھی لیبر تھا اس کی. یہ یعنی کہ لیبر ایریگیشن, پانی لگانے والا بندہ جس نے یعنی کہ پانی مجھے لگا کے دیا. اس کے علاوہ ہے اپنا لیبر پیسٹیسائڈ, جو جس بندے نے مجھے اسپرے کر کے دی اس کو میں نے یعنی کہ پیسے دیے. اچھا, یعنی کہ یعنی کہ ٹوٹل جتنا بھی لیبر کا جو سسٹم آ رہا ہے نا, ٹوٹل لیبر جو میں نے یعنی کہ کاٹن پہ یعنی کہ شروع سے اس کے ٹائم آف سوئنگ سے لیبر کا جتنا بھی کام ہوا ہے اور ٹائم آف ہارویسٹ تک جتنا بھی کام ہوا ہے, اس ٹوٹل یعنی کہ لیبر ورک کی یعنی کہ میں نے ٹوٹل پرائس بنائی. اچھا, تو اس کی جو پرائس بنی تھی وہ ٹوٹل لیبر کوسٹ ہے کتنا, 18,000, ٹھیک ہے, بلکہ سوری 6,000 ٹوٹل لیبر کوسٹ. یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں, یہ 6,900, بلکہ سوری 6,900 6900. تو یہ اصل میں مسٹیک میں اس لیے کر رہا ہوں, زوم نہیں کیا پہلے اس کو, اس لیے میرے خیال میں مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھا, اس کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے میری اپنی زمین تو نہیں تھی, ٹھیک ہے, وہ میں نے رینٹ پہ لی ہوئی تھی, ٹھیکے پہ لی ہوئی تھی. تو یعنی کہ ایک کنال کا اس وقت جو موجودہ رینٹ تھا نا وہ تھا 2,250 روپے. تو اگر ہم 8 کنال سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جاتا ہے تقریباً 18,000 روپے. تو یہ ٹوٹل لاگت جو میری بنی ہے ٹائم آف سوئنگ سے لے کر ٹائم آف ہارویسٹ تک, ایک ایکڑ پر یعنی 8 کنال پر جو میری ٹوٹل لاگت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 67,576 روپے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو کاٹن کی کیا کہتے ہیں اپنا موجودہ پرائس تھی وہ تھی کیا 3,004 روپے, یعنی کہ 3,000 روپے پر منڈ ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو میری یعنی کہ ییلڈ آئی تھی جسے ہم پیداوار کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اوسط کہہ سکتے ہیں, اس وقت میری 1 ایکڑ سے نکلی تھی 32 منڈ کپاس, ٹھیک ہے. تو 32 منڈ کو یعنی کہ جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 3,000 کے ساتھ تو آپ کے سامنے ہے وہ بن جاتے ہیں تقریباً 97,746 روپے, یعنی 97,746 روپیز. تو اس کے علاوہ جو کاٹن اسٹراز ہو گئی جس کو ہم یعنی کہ کاٹن کی جو نیچے لکڑی ہوتی ہے اس کا بقایا جات وغیرہ, عام طور تو دیہات والے یعنی کہ اس کو پرچیز کرتے ہیں, یعنی کہ کیونکہ دیہاتوں وغیرہ میں نا گیس کی سہولت اویلیبل نہیں ہوتی, تو ظاہر سی بات ہے ان کو یعنی کہ انہی پہ ہی گزارا کرنا پڑتا ہے. تو وہ میں نے سیل کی, یعنی کہ جو کاٹن اسٹراس تھیں, کاٹن کی جو لکڑیاں تھیں, تو وہ 1 ایکڑ میں سے جو یعنی کہ اس کی یعنی کہ لاگت تھی, بلکہ سوری لاگت کہہ رہا ہوں, اس کا جو منافع آیا مجھے وہ یعنی کہ بکی مجھ سے 2,250 روپے کی 1 ایکڑ کی, یعنی کہ جتنی بھی لکڑیاں تھیں جتنی بھی کاٹن اسٹراس تھیں وہ ٹوٹل کتنے کی بکی 2,250 روپے کی. تو یہ ٹوٹل پھر میں نے اس کو یعنی کہ کلیکٹ کیا, یعنی کہ جمع کیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو میری اوسط آئی 32 منڈ اس کے پیسے اور کاٹن اسٹراس کے پیسے, تو یہ بنے تقریباً 99,996 روپے, یعنی 99,996 روپے. تو 99,996 میں سے جو پھر میں نے جو ٹوٹل لاگت یعنی کہ وہ کتنا تھی, وہ تھی 67,576 روپے. جب 67,576 اور دوسرا کیا ہو گیا 99,996, تو اس کو میں مائنس کر کے دکھاتا ہوں آپ کو, ویئر از مائی کیلکولیٹر, دس ون. ہاں, تو کتنا تھا 99,996, 99,996 مائنس جو ہماری لاگت تھی وہ ہے 67,576, 67,576, 32,420 روپے. یہ میری کتنا آئی, یہ مجھے منافع ہوا, مجھے یعنی کہ بینیفٹ ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ سامنے ہے آپ کے 32,419, یہ تھوڑا بہت وہ اصل میں نا اشارے میں جو ڈیجٹ آ رہے ہیں تو اس کا فرق آ رہا ہے. تو یہ مجھے منافع ہوا, تو یعنی کہ اس ویڈیو سے آپ کو یعنی کہ تھوڑا
تھوڑا بہت کیا بلکہ میں تو کہتا ہوں بہت ہی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یعنی کہ اگر ہم کاٹن کو کاشت کریں تو 1 ایکڑ سے ہمیں یعنی کہ اتنا منافع ہو سکتا ہے. تو یہ ایک یعنی کہ ایسٹیمیٹڈ بینیفٹ تھا. باقی اگر آپ یعنی کہ جتنا اچھا خرچہ کریں گے کاٹن پہ یعنی کہ جتنا اس کو یعنی کہ ریکمنڈیڈ جو فرٹیلائزر ہوتی ہیں وہ ٹائم پہ دیں گے, اس کے علاوہ ایریگیشن ٹائم پہ کریں گے, فرٹیلائزر ٹائم پہ اپلائی کریں گے اور پیسٹیسائڈ ٹائم پہ اپلائی کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے اوبویسلی آپ کی جو ہے نا ییلڈ بہت ہی اچھی ہوگی. جس طرح میں نے 1 ایکڑ سے 32 من لیا ہے, آپ 1 ایکڑ سے 40 من بھی لے سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ییلڈ بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے پیسے بھی بڑھیں گے. تو یہ ٹوٹل ویڈیو تھی کہ ایک ایسٹیمیٹڈ بینیفٹ یعنی کہ 1 ایکڑ پہ کاٹن اگر ہم کاشت کریں تو ایسٹیمیٹڈ بینیفٹ ہم کتنا حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت ہی محنت سے ویڈیو بنائی ہے میں نے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری ریگولر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. والسلام, آپ کا ہوسٹ محمد فیصل.